میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ دوبارہ بڑے ہی دھیان سے آپ نے جو کہنا ہے آپ کو بھی اچھا ہمیں بھی سمجھ ہونی چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ شعور کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, پرسیپشن کیا ہوتی ہے. اچھا اس کو اردو میں ویسے پرسیپشن کو کیا کہتے ہیں؟ گمان, اندازہ, رائے, ایسی ہے جی. تصور, بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کا کسی چیز کے بارے میں جو تصور ہے, ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا انداز, وہ کیا ہوتا ہے جی؟ پرسیپشن ہوتی ہے. اور جی پرسیپشن کیا ہوتا ہے؟ دیٹس ویری گڈ جی. یہ ایک اچھی ڈکشنری انہوں نے استعمال کی ہے. یہ پری کنسیو ہے, یہ پہلے سے کچھ ہے ہمارے پاس جس سے ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ پہلے سے ہے, ٹھیک ہے, جس سے دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو, وہ ہے پرسیپشن. اور جی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ آپ نے بتائی, ہمارا نالج اور دوسرا ہمارا ماضی. اور اس سے اگر ہم دیکھیں کسی بھی چیز کو, وہ کیا ہے جی؟ پرسیپشن. اچھا پرسیپشن کو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں اسٹیفن آر کوے کہتا ہے پیراڈائم. اچھا پیراڈائم کا ورڈ اگر استعمال ہوتا ہے پڑھے لکھے طبقے میں, آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ چیزیں بڑی بیسک یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں تو آپ دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں گے. پیراڈائم بھی جو اسٹیفن آر کوے نے اس ٹرم کو استعمال کیا ہے, اس کا بھی کوئی پراپر اردو ترجمہ نہیں ہے. کچھ چیزوں کا پراپر ترجمہ نہیں ہوتا. ہاں جملے سے وضاحت کی جا سکتی ہے, لیکن ایک ون ورڈ نہیں ہوتا. بڑی دنیا کے ایسے ورڈز ہیں جو اردو میں آتے ہیں, تو اردو میں ان کو سمجھایا تو جا سکتا ہے, لیکن ون ورڈ نہیں ہے ڈکشنری میں. ٹھیک ہے جی. تو پیراڈائم اور پرسیپشن ذرا قریب چیزیں ہیں. تو اسٹیفن آر کوے کہتا ہے, اور سائیکالوجی بھی مانتی ہے, کہ ہم چیزوں کو, ہونے والے واقعات کو اور اپنی زندگی کو, 3 چیزیں بولی ہیں, چیزوں کو, ایونٹس کو, ہونے والے واقعات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنے پیراڈائم یا پرسیپشن سے. یعنی انسان کے اندر یہ رائٹ رانگ ہر وقت چل رہا ہے, اس سے نہیں بچ سکتے آپ. ہم سب میں ہر وقت چل رہا ہے, رائٹ ہے رانگ ہے, صحیح کا ہے غلط کا ہے, یہ بات مجھے سمجھنی چاہیے کہ نہیں, یہ مجھے لکھ لینی چاہیے کہ نہیں, یہ کون کہہ رہا ہے آپ کو. اس کو میں ہمیشہ سمجھانے کے لیے نا اپنے ساتھ اینک لے آتا ہوں, پرسیپشن کو سمجھانے کے لیے. اس اینک کو لگانے کے بعد آپ میں سے کسی کا رنگ جتنا مرضی گورا ہے یا کالا ہے, یہ بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا. اس کو لگانے کے بعد اس اینک کا جو رنگ ہے نا, میں اس کے ذریعے آپ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ کا اپنا رنگ جو اصل میں ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک آپ کے اصل کے اور میرے درمیان میں چیز آئی ہے, وہ یہ ہے, اور وہ اس اینک کے شیشے کا کیا ہے جی؟ رنگ ہے. کیا ہے جی؟ رنگ ہے. وہ جو رنگ ہے نا جس کے ذریعے میں نے آپ کو دیکھا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ پرسیپشن ہے. اس لیے ہر ایک کی پرسیپشن مختلف ہے, کیونکہ ہر ایک کی پرسیپشن بنی مختلف طرح سے. پرسیپشنز کیوں مختلف ہوتی ہیں؟ سب کی میکنگ مختلف ہوتی ہے. میں رائٹ اور رانگ کے تناظر میں باتیں نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارا مائنڈ کیا کرتا ہے ہر وقت, وہ جب بھی لائف کو لے گا نا, رائٹ ہے رانگ ہے, یہ اچھا ہوا ہے یہ برا ہوا ہے, یہ ہر وقت چل رہا ہے. یہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس میں انسان کا مائنڈ یہ نہ کر رہا ہو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ ہر وقت چل رہا ہوتا. لیکن کس بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے, وہ جو کسوٹی ہے جس پہ وہ رکھ کے ماپتا ہے اور جس پہ پرکھتا ہے, وہ ہے پرسیپشن. اب میں آپ کو چھوٹا سے کچھ 1-2 واقعات سمجھا کے اس سے بتاتا ہوں کہ پرسیپشن کیا ہوتی ہے. فرض کیجئے ایک شخص ہے جو دن کے 12 بجے اٹھا ہے, وہ 12 بجے اٹھا ہے, اور 12 بجے اٹھنے کے بعد اس نے انگڑائی لی ہے اور وہ اپنے کام پہ آ گیا ہے. اور ایک شخص وہیں پر کھڑا اس کے کام والی جگہ پہ دوسرے کو تعارف کرواتا ہے کہ یہ صاحب ہے, یہ 12 بجے اٹھتے ہیں جی. اور وہ بندہ جو دیکھنے والا ہے فوراً کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ بندہ جس کے بارے میں اس نے کہا ہے وہ رک جاتا ہے اور رک کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں پر پڑھا؟ کہتا ہے نہیں ویسے ہی. اس نے کہا نہیں ذرا مجھے بتائیں تو صحیح, میں ذرا جاننا چاہتا ہوں. ویسے تو لوگ نہیں بتاتے نا, کوئی اپنی پرسیپشن نہیں بتاتا, لیکن اگر اس سے ذرا کمفرٹیبل کر کے واقعی پوچھا جائے, وہ کہے گا اصل میں میرا خیال ہے کہ جو لوگ رات ساری دیر سے سوتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں, اس لیے شراب پینے والا صبح دیر سے اٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں سوجی ہوتی ہیں. تو یہ جو بندہ یہ 12 بجے اٹھ رہا ہے یہ یقیناً شراب پیتا ہوگا, اور یہ دیر سے اٹھ رہا ہے اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں, تو یہ بندہ کو ٹھیک بندہ نہیں. اس لیے اندر سے کیا نکلا ہے؟ لا حول ولا قوت. یہ سارا کچھ تو ہے کہ نہیں ہے, بات کی بات ہے. یہ رائٹ ہے یا رانگ یہ بات کی بات ہے. لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو بھی ہے, جو بھی ہوا, یہ کس بنیاد پہ اس نے کہا؟ پرسیپشن کی بنیاد پہ کہا.
پرسیپشن کا مطلب ہے جو آپ کا پہلے کا ایکسپیرینس ہے, اس پہلے والے ایکسپیرینس, یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے, ایکسپیرینس, آپ کا ایکسپیرینس, اس کی بنیاد پہ آپ نے ایک رائے قائم کر لی. میں یہ کہنا چاہوں گا, میں لسٹ بتانے لگا ہوں کہ ہماری رائے قائم کیسی ہوتی کسی بھی چیز کے بارے میں. ہماری رائے بننے کی ایک وجہ ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے. جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہوتا ہے جی, ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہی اصل میں ایکسپیرینس ہے, لہٰذا اس کی بنیاد پہ ہم کیا بنا لیتے ہیں, ایک رائے بنا لیتے ہیں. نمبر 2, نالج. ہمارا نالج, ہمیں جو بھی نالج ملتا ہے ہم اس نالج کی بنیاد پہ کیا کرتے ہیں جی, پرسیپشن بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا پولیٹیکل جماعتیں ہماری 2 بڑی جماعتیں ہیں, دونوں کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے. اب وہ پرسیپشن کیا ایک دن میں بنی ہے؟ نہیں, وہ بنتے بنتے بنی ہے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. کسی کے بارے میں بھی جو ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے یا پازیٹیو پرسیپشن ہے, بنتے بنتے بنتی ہے. فرسٹ تھنگ از دی ایکسپیرینس, سیکنڈ از دی نالج, تھرڈ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بعض اوقات ہماری زندگی میں بلیو بن جاتا ہے, بلیو کی وجہ سے پرسیپشن بنتی ہے. دی تھرڈ سورس از بلیو. اب بلیو ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس کو ڈی کوڈ کیا جا سکتا, لیکن میں 2-3 اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں. بلیو تب بنتا ہے, بعض اوقات آپ کا کسی پہ یقین ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے, آپ کا ڈاکٹر پہ یقین ہے اور ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ صبح اٹھ کے پانی پینا نا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کر لیا اس بات پہ, کیونکہ ڈاکٹر پہ یقین تھا لہٰذا آپ نے یہ بھی یقین کر لیا کہ ڈاکٹر کی بات بھی سچ ہے, تو صبح اٹھ کے پانی بلیو. سو بلیو سے بھی کیا بنتا ہے جی, پرسیپشن بنتی ہے. اب آ جاتے ہیں اس ایونٹ کو ڈی کوڈ کرنے میں. ان صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ 12 بجے کیوں اٹھتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. اب وہ بھی نہیں بتائے گا, لوگ نہیں بتا رہے ہوتے, لیکن اگر ہم جاننا چاہیں تو وہ کہتا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور چھوٹا بچہ سب سے وہ اٹھاتا ہے ساری رات, لہٰذا میں بیگم کو سپورٹ کرتے 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 رات جاگتا رہتا ہوں, اس وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں. اور ساتھ عموماً 2-2:30 بجے میں وضو کر کے نماز تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں. اب وہی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, یعنی ریالٹی کچھ تھی اور ایک میں نے واقعہ کسی کتاب میں کبھی پڑھا, وہ بھی پرسیپشن سمجھانے کے لیے تھا. ایک ٹرین کے ڈبے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ 2 بچے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. لڑکی کی عمر 7 سال تھی, لڑکے کی عمر 4 سال تھی. اور وہ جب سے بیٹھے تھے ٹرین کے سفر وہ شروع ہوا تھا, وہ دونوں بچے شدید شرارتیں کر رہے تھے, بار بار کسی کو تنگ کریں, بار بار کسی کو چھیڑیں, بار بار کسی کو کھینچیں, آواز کس دیں. آپ کبھی انٹرنیشنلی ٹرین میں ٹریول کر کے دیکھیے گا, شور کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, لوگ برا مناتے کہ لوگ بار بار نہ منع کرتے تھے کہ یار خدا کے لیے اپنے بچے سنبھالو. وہ کہتا تھا میں دیکھتا ہوں, وہ پھر کہتا تھا پلیز خدا کے لیے آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹا, کیا کر رہے ہو, نہ کرو, انکل کو تنگ نہ کرو. وہ پھر شور کرتے تھے, پھر شور کرتے تھے, بار بار شور کرتے تھے. آخر کار ایک بندہ سخت دھاڑا چیخا, اس نے کہا انتہائی بدتمیز بچے ہیں تمہارے, شرم نہیں آتی, یہ چیخا. تو جیسے وہ چیخا, اس بندے نے بڑا مجبور ہو کے بتایا, اس نے, اب وہ سب تقریباً سن رہے تھے, تماشا لگ گیا تھا. اس نے بتایا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ کل میں ان دونوں بچوں, یہ میں ان کا ماموں, پہلی بات تو یہ, اور ان دونوں بچوں کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا, روڈ ایکسیڈنٹ, دونوں کا انتقال ہو گیا. اور کیونکہ یہ بہت چھوٹے ہیں تو گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا تو تم ان کو لے کے کہیں دور چلے جاؤ تاکہ یہ تدفین کا عمل ہو جائے, اس کے بعد تم آ جانا. اب وہ جو پہلے والی پرسیپشن ہے کہ شاید بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی, یہ بچے ہیں ہی خراب, یہ بندہ ہے ہی خراب, یہ حالات ہی, لوگ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں, لوگ دوسروں کا خیال نہیں کرتے, وہ ساری ایک پرسیپشن ہے. اور فوری طور پہ پورے ڈبے میں کیا ہوا, ہمدردی. ہر کوئی ان بچوں کو پیار کرنے لگ پڑا, ہر کوئی ان بچوں سے کھیلنے لگ پڑا, ہر کوئی ان بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے لگا. کسی نے کھلونے نکال دی, کسی نے ٹافیز نکال دی, کسی نے چاکلیٹس نکال کے دی. کیوں؟ پرسیپشن چینج ہوگی. جو پہلے والا بیہیویئر تھا اس کی وجہ بھی ایک پرسیپشن, اور جو دوسرے والا بیہیویئر ہے اس کی وجہ بھی کیا ہے, پرسیپشن. رائٹ جی, ٹھیک. سو پرسیپشن بنتی ہے نالج سے, ایکسپیرینس سے, بلیو سے. اینڈ سم ٹائم پرسیپشن ہمیں بنی بنائی مل جاتی ہے. ہم زندگی کو بے شمار ہماری اینکیں ایسی ہیں جو ہمیں بنی بنائی گھر سے مل جاتی ہیں. کلچرل پرسیپشنز ہیں, کلچر کی بھی اپنی پرسیپشنز ہیں, سوسائٹی کی اپنی پرسیپشنز ہیں. آپ پاکستان میں بے شمار ایسے کام ہیں جو لوگ برا سمجھتے ہیں,
نہ وہ قانون میں لکھا ہے برا ہے اور نہ شریعت میں لکھا برا ہے, کلچر میں برا ہے. وہی کام اٹھا کے آپ سعودی عرب میں لے جائیں, وہاں پر پرابلم نہیں ہوگی. میں کوئی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف آپ کو. وجہ کیا ہے؟ کلچر کی اپنی پرسیپشنز ہیں, سوسائٹی کی اپنی پرسیپشنز ہیں. خاندان کا پہلا بچہ جس کی برادری سے باہر شادی ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, امپاسبل. اچھا, برادری سے باہر لڑکی کی شادی, امپاسبل. اٹس لائک اے سن, جرم. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں, حدیث میں, قانون میں. کیسے بنا؟ ایک پرسیپشن بلڈ ہوئی اس کلچر میں, اس سوسائٹی میں. وہ بلڈ ہوتے 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 وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ ایسے لگنے لگ پڑا جیسے یہ قانون ہے. ہمیں اپنی بنی ہوئی پرسیپشنز, اپنی باڈی, اپنی سکن, اپنی ذات سے زیادہ اہم لگتی ہیں. اس لیے لوگ رائے پہ لڑتے ہیں. بحث کیوں ہوتی ہے؟ میری یہ رائے ہے. کوئی نہیں کہہ رہا چیک کریں صحیح ہے کہ غلط ہے, نہیں, میری ہے. لوگوں کو لگتا ہے جو میری رائے ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو زیادہ رائے امپوز کرتے ہیں نا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اپنی ماردہ, امپوز کرتا ہے نا. سو یہ پرسیپشنز ہماری زندگی میں, پوری زندگی وہ پرسیپشن بیسڈ ہے. آپ کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک پرسیپشن. ریئلٹی کیا ہے؟ میرا آپ سب سے کویشچن ہے, دس از اے بگ موسٹ آف دی ٹائم. یہ پلیز اگر اس مت کو آپ کلیئر کر لو گے نا, اس پوائنٹ کو سمجھ لو گے, زندگی میں بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی پرسیپشن ہوتی ہے وہ ریئلٹی نہیں ہوتی. ناؤ سپوز کہ کسی کی کوئی پرسیپشن ہے, کوئی بھی پرسیپشن ہے, اور خدا نہ خاصہ اس میں ضد بھی ہے. کیا بولا؟ کمبینیشن آف ایک رانگ پرسیپشن جو کہ ہو سکتی ہے, کمبینیشن آف رانگ پرسیپشن ود ضد. ضد کو اور انگلش کی ٹرم میں جا کے ورڈ ہے ایگو. سو کمبینیشن آف رانگ پرسیپشن اینڈ ایگو کیا ہوگا؟ فیلئر. رزلٹ پروڈیوس نہیں ہوں گے. ایک تو پرسیپشن غلط ہے. دیکھیں نا جی, میری پرسیپشن یہ ہے کہ یہ دروازہ ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دروازہ ہے, میں یہاں آ کے ہاتھ مارتا ہوں, ٹکر ماروں گا, میری ایک تو پرسیپشن رانگ ہے, اور میں فرض کریں ضدی ہو گیا ہوں کہ یہ دروازہ ہے, تو کس کا سر پھٹے گا؟ میرا پھٹے گا. اس دنیا میں بے شمار لوگ سٹک کیوں ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے, جو ان کی پرسیپشن ہے وہ غلط ہے, اور بدقسمتی یہ ہے وہ کیا ہے؟ ایگو, ضد ڈاؤن. کیونکہ جب بھی پرسیپشن رانگ ہو اور آپ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں اور تھوڑی سی تحقیق کریں اور پتہ لگے کہ یہ رانگ پرسیپشن ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو چینج کریں گے. آپ جانیں گے, سمجھیں گے کہ یار یہ جو پرسیپشن ہے یہ تو, اس لیے میرا آپ سے ایک ایکٹیویٹی آج سے پوری زندگی کرتے رہیں آپ ساتھ, پلیز اپنے نالج پہ شک کیا کریں کہ یار یہ واقعی ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں نا, ان پہ شک کرنا سیکھیں. نالج, بلیوز اینڈ, یہ تینوں پہ کیا کریں آپ تینوں پہ ڈاؤٹ کریں. اس سے کیا ہوگا جی؟ آپ کو پتہ لگے گا یار یہ میری پرسیپشن جو بنی ہوئی ہے یہ ایسے نہیں, ایسے بھی تو ہو سکتا ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ مثلا مثال لیجئے کہ بندہ ہے جو بہت بہت غصے میں بات کر رہا ہے, آپ کی پرسیپشن ہے کہ اس طرح سے بات کرنے والا برا بندہ ہوتا ہے, لیکن آپ تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہے اس لیے وہ چیخ رہا ہے. آپ ذرا دھیان سے ایک پوائنٹ بڑا دھیان سے سمجھیے گا, جو پرسیپشن بنی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ریئلٹی کچھ اور ہے اس کے پیچھے. پرسیپشن کے پیچھے ریئلٹی ہے. اسی لیے حکم ہے صبر کرو. کیوں حکم ہے؟ تاکہ تمہاری جو پرسیپشن ہے وہ تمہیں واقعی پتہ لگے وہ ٹھیک نہیں اور ریئلٹی یہ ہے, اور پھر فیصلہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارے کے سارے فیصلے اپنی پرسیپشن کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب بھی آپ اپنی پرسیپشن کی بیس پہ کرتے ہیں, یعنی جلد بازی میں کرتے ہیں اور ضد کی بنیاد پہ کرتے ہیں, وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا ایک فیمس کوٹیشن ہے, جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ اپنے فیصلے جذبات کی بنیاد پہ نہ کرو. یا جذبات کی کیوں نہ کرو؟ جذبات کی نا لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتا ہے جذبات کو تادیر. اب وہ غصہ چڑھے آپ ہر وقت چڑھا کے دیکھیں, نہیں ہو سکتا. آپ کو کوئی برا لگ رہا ہے نا, آپ ہر وقت اس کو جی برا لگ رہا ہے, ہر وقت نہیں لگ رہا ہوتا. کوئی اچھا لگ رہا ہے, اچھا بھی ہر وقت نہیں لگ رہا ہوتا. کیا سمجھ آئی تھی؟ مشکل کام ہے نا جی.
آپ اپنے گمان کو رکھتے ہوئے تھوڑا سا وقت صبر انتظار کریں تو آپ کو پتہ لگے گا ریالٹی کیا ہے. ہم جس بھی پیراڈائم سے دیکھتے ہیں اسی پیراڈائم سے چیزیں دکھتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس کمرے سے باہر یہ 3 چیزیں پڑی ہیں اور اس کمرے میں کوئی اب کچھ واقعہ ہونے لگا, ایونٹ سامنے آنے لگا, اور اس کمرے سے باہر جو بندہ ہے میں اس کو نالج یہ دیتا ہوں, نالج کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں سانپ ہوتے ہیں, یہ نالج ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں ایک سانپ پکڑتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں اس طرح کے ہوتے ہیں, دیکھ کے کہتا ہوں. اور یہ میں بھی ایک دفعہ اندھیرے میں گیا تھا, ساتھ میں نے کہہ دیا تو مجھے بھی کاٹا تھا. یہ دیکھو جو میرے ہاتھ پہ نشان پڑا ہوا ہے, شکر ہے میں نے ٹریٹمنٹ کروا لی تھی تو میرا بازو کاٹنا پڑنا. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا تم نے کوئی ایکسپیرینس شاید کیا ہوگا سانپ دیکھنے کا کتنا خطرناک ہوتا ہے, وہ اس کو یاد آ جائے گا, ریکال ہو گیا. اب وہ کمرے میں جیسے گیا ہے, لائٹ آف ہو گئی ہے اچانک, اور کسی نے ایک چھوٹی سی رسی اس کے اوپر پھینک دی ہے, کیا کرے گا وہ؟ چیخے گا. کیونکہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ سانپ نما چیز کیا لگے گی؟ سانپ لگے گی. سانپ نما چیز سانپ نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے, وہ بے ضرر ہے. رسی نے نہ کاٹنا ہے, رسی نے کچھ بھی نہیں کرنا, لیکن اس کو جو ایکسپیرینس فیل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ سانپ کی طرح ہی فیل ہوگا. میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ اپنے زندگی کے بے شمار واقعات کو آپ ذرا اس اینگل سے دیکھا کریں کہ اس میں پرسیپشن آپ کی کیا ہے, اور وہ جو پرسیپشن ہے وہ ریالٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. اور یہ جو پرسیپشن ہے یہ آپ کا ایکسپیرینس. اچھا, آپ اپنے ایکسپیرینسز کو ذرا یاد کیا کریں, پچھلے ایکسپیرینسز, بچپن سے چھوٹے کئی تجربے آپ کو اپنے یاد آئیں گے جس سے آپ کی پرسیپشنز لائف کی بنی, اور وہ رائٹ نہیں ہے, رانگ ہے. ہماری والدہ کی پرسیپشنز یا والد کی پرسیپشنز ہماری نہیں ہو سکتی. وہ یہ جی بندہ ہی کاروباری ہے, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, اٹس اے پرسیپشن. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ رانگ تھنگ ہے, سم تھنگ از رانگ. ٹھیک ہے جی. یہ جی بڑا, یہ تو بڑا حسابی کتابی ہے, آلسو رانگ. حالانکہ بڑی اچھی بات ہے, حساب کتاب کرتا ہے یار. کیا سمجھ آئی جی؟ آپ کی زندگی میں بے شمار بنے بنائے پرسیپشنز کی اینکیں بنی پڑی ہیں جن کو ہم دوسروں سے ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں خبر بھی نہیں ہو رہی ہوتی. ہمارے فیئرز پرسیپشنز ہیں, کیونکہ ریئلٹی نہیں ہے. فیئر ہوتا کیا ہے؟ ازیومڈ ہوتا. ہمارے خدشے لائف کے بارے میں وہ کیا ہیں؟ پرسیپشنز ہیں. کیا خیال ہے جی؟ پرسیپشنز ہیں. ہمیں لگتا ہے ایسا ہو جانا ہے, وہ کیا ہے؟ پرسیپشن ہے, ریئلٹی نہیں. وہ کل ابھی آئی کوئی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی. میرے استاد محترم واصف علی واصف کا ایک بڑا فیمس جملہ ہے, خدشے کی عمر بیان تک ہوتی ہے. کیا جملہ ہے جی؟ خدشے کی عمر بیان تک ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی خوف یا خدشے کو بول رہے ہوتے ہیں نا, بیان کر رہے ہوتے ہیں, اتنی کوئی لائف ہوتی ہے اس کی, جیسی بیان کر لیتے ختم ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہے. حدیث کے الفاظ کے مطابق مفہوم حدیث یہ کہ جیسا گمان آپ اپنے رب سے لگاتے ہیں ویسا وہ رویہ آپ سے پھر رکھتا ہے, رسپانس آتا ہے. اب کسی کا اگر یہ پرسیپشن ہی یہ بلٹ ہوا کہ میں ہوئی نہیں لکی, میرے ساتھ تو ہوتا ہی برا ہے, آخر کار تو میرے ہوتے ہوتے کام رہ جاتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے کہتے سنا, میری تو سدھی بھی پٹھی پہ جاندی ہے. سنا ہے نا جب, اگر کسی کا گمان ہی ہے تو مجھے بتائیے گا کیا ہوگا جی؟ اس سے ملتا جلتا ہوتا رہے گا, اس سے ملتا جلتا. ایک بندہ مجھے بیٹھے کہہ رہا کہ شاہ صاحب میں مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو جاتی ہے. ایک بندہ مجھے یہ میں مختلف لوگوں کے میں آپ کو جملے سنا رہا ہوں, یہ آپ سوسائٹی میں کامیاب لوگ ہیں, میں پروفیشنل کامیابی کی بات کر رہا ہوں. کلیکٹیو کامیابی ایک بڑی ٹرم ہے نا, میں ایک اینگل سے صرف بات کر رہا ہوں. ایک صاحب کہہ رہے شاہ صاحب پیسہ تو مقناطیس مجھے سمجھ کے میری طرف آ جاتا ہے, جیسے لوہا چون کی طرف مقناطیس کی طرف وہ کھینچا آتا ہے نا لوہا چون, سر پیسہ آ جاتا ہے. اب یہ اس کی اتنا اسٹرانگ بلیو ہے, وہ اس کو اور امیر تر کرے جا رہا ہے. ایک کہتا ہے جی میرے ہاتھ میں تو ٹکتا بھی نہیں. ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے یہ ساری دنیا نا سر فراڈ ہی ہیں, ساری دنیا فراڈ ہے. اچھا کہتا ہے نہیں سر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, مجھے اچھے بھی ملے ہیں, برے بھی, میں نے برے سے سیکھا ہے, اچھے میری زندگی میں ٹک گئے ہیں, اللہ نے بڑے بڑے اچھے. میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں, ماشاء اللہ وہ بلینئر ہیں, ان کا گھی کا بزنس ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں, دنیا کے سارے اچھے لوگ میری زندگی میں. ان کا گمان یہ. ہمارے جو گمان ہوتے ہیں, ہمارے گمان کے مطابق ایک مقناطیسیت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے.
اور اس مقناطیسیت کی وجہ سے اس طرح کے مزید واقعات. کچھ لوگوں کو ہر دروازے کیوں بند ملتا ہے زندگی کا؟ گمان. کچھ لوگوں کو ہر دروازہ کھل کیوں جاتا ہے؟ گمان. مشکلیں سب پہ آتی ہیں, کچھ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں, کیوں؟ گمان. کچھ کی مشکلیں آتی ہیں ٹک جاتی ہیں, کئی سالوں بعد بھی وہی مسئلے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ گمان. اپنا گمان ہمیں اچھا رکھنا چاہیے, ہمیں رب پہ بھروسہ اچھا رکھنا چاہیے, ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ زندگی جتنی بری لگ رہی ہوتی ہے اتنی بری ہے نہیں. زندگی کا جو دن بہت برا لگ رہا ہوتا ہے نا, بہت ڈل ڈے ہوتا ہے, ڈے کی بھی ایک اسمیل ہوتی ہے نا, ڈے صبح صبح اسمیل فیل کرواتا ہے, بوجھل دن ہے, اچھا دن ہے, برا دن. اس کے باوجود ایک کل کا دن ہے جو اس سے زیادہ روشن ہے. ایک رات ہے جو بڑی تاریک لگ رہی ہے, اس نے ختم ضرور ہو جانا ہے, اس کے بعد دن نے شروع ہو جانا ہے. ایک مشکل ہے جو بہت بڑی مشکل لگ رہی ہے, کسی وقت وہ ماضی کی یاد ہوگی کہ یار یہ مشکل تھی اور میں اس سے گزر گیا. آپ کے جو پرسیپشنز ہیں, آپ ہر چیز کو جس اینگل سے دیکھتے ہیں, جس اینگل سے سوچتے ہیں, وہ کیا کریں جی, اسے ذرا انویسٹیگیٹ ضرور کریں. میں ویسے وضاحت کے لیے ایک دو جملے بول کے ختم کرتا ہوں. سم ٹائم لوگ جی موٹیویشنل اسپیکر تو کچھ بھی نہیں کرتے, صرف باتیں کرتے ہیں. پرسیپشن ہے. 400 بچوں کو اسکالرشپ مل رہی ہے, نیچے صلح کے کیسز, اتنے کام ہو رہے ہیں, HR کے فورم ہیں, ٹیک کے فورمز ہیں, کتنی اخباروں میں چیزیں پرنٹ ہو رہی ہیں, کتنی ویڈیوز جا رہی ہیں. جو آپ کے ساتھ یہ لیکچرز ہیں یہ پبلک کے ساتھ شیئر کر دی جاتے ہیں. یہ جو ہیبٹس والا لیکچر آپ نے سنا ہے, 40,000 بندے نے سن لیا ہے, اور یہ پچھلے سیٹرڈے کو ہوا ہے. یہ وہ نالج, وہ چیزیں ہیں جو یونیورسٹیوں کالجوں کو پڑھانی چاہیے, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی یہ کیا ہے, یہ ایکچوئل ہے. اور پرسیپشن, اب وہ پرسیپشن کیوں ہے؟ بلڈ کر دی جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی میں جب بھی آپ جھوٹ بھی بار بار سنیں گے وہ سچ لگے گا آپ کو.